السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ دوستوں، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے۔ 10 جولائی کی شام آ گئی ہے اور صبح جناب علی فیصلہ ہے مخصوص نشستوں کا۔ بڑے فون آ رہے ہیں، سوال آ رہے ہیں، جواب آ رہے ہیں، اندازے لگائے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا نا جی، ایک بندے نے کہا جی کہ 12-1 سے فیصلہ ہوگا کہ قاضی فائزی سے کلہ ادھر ہوئے گا، 12 ادھر ہوں گے۔ تو لیکن زیادہ کی اکثریت مجھے ابھی تک جو جواب آئے ہیں وہ 5-8 کے بھی آئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ 8 جج جو ہے وہ ان کو سنی اتحاد کو یا تحریک انصاف کو سیٹیں نہیں دیں گے، اور 8 جج جو ہے نا وہ دے دیں گے، وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اچھا، اس میں نا یہ فیصلہ سیدھا سیدھا نہیں ہے۔ اب اس میں اس کے 3 پہلو بڑے اہم ہیں کہ کیا سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں ملنی چاہیے جو پارلیمانی پارٹی نہیں تھی، کیا پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے تھیں کہ جو پھر آزاد حیثیت میں آ گئے ہیں ان کو ملنی چاہیے، یا پھر جو حکمران اتحاد ہے ان کو یہ سیٹیں ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے۔ اب دیکھیں، اس میں ہر جج کا اپنا مقصد ہے۔ یا کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ اگر یہ کسی کا بھی حق نہیں ہے تو ان کو خالی چھوڑ دیں، وہ بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب علی یہ ان اٹینڈنٹ تو چھوڑا ہی نہیں، ایوان مکمل ہی ہوگا، ایوان نام مکمل نہیں ہوگا یہ، ورنہ ایک اور خلا پیدا ہو جائے گا۔ تو دوسرا جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ آج جو قاضی فائز عیسی نے اجلاس بلایا ہے، یہ میں اس لیے یہ ویڈیو آپ کے لیے خاص طور پہ بلا رہا ہوں کہ قاضی فائز عیسی نے جو یہ آج اجلاس بلایا ہے، جس میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہم کسی نتیجے کے اوپر پہنچیں۔ اچھا، اس میں اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر جج اپنا فیصلہ لکھ رہا ہے، کوئی یہ ڈسینٹنگ نوٹس والی بات بھی نہیں ہوگی۔ ہر جج اپنا فیصلہ لکھ رہا ہے کہ میں کوئی سنی اتحاد کو دے رہا ہے، کوئی پی ٹی آئی کو دے رہا ہے، کوئی حکمران اتحاد کو دے رہا ہے، کوئی کسی کو نہیں دے رہا، کوئی آئین میں ترمیم کر رہا ہے۔ اچھا، میں نے ایک اور تجویز پیش کی تھی کہ یہ بھی ہو جائے کہ یہ بھی ڈائریکشن جاری ہو سکتی ہے پارلیمنٹ کو کہ جناب یہ سیٹیں غیر ضروری ہیں، یہ سیٹیں آپ یہ بلیک میلنگ ہوتی ہے، اس سے بڑے، میں نے وہ پچھلی ویڈیو میں آپ سے رائے مانگی ہے تو آپ نے رائے دی ہے کہ یہ سیٹیں ہونی نہیں چاہیے۔ خواتین کی سیٹیں کیا یہ ہونی چاہیے؟ ویسے خواتین آج کل سارا ہر جگہ پہ انہوں نے وہ ٹی وی اسٹیشن پہ بیٹھی ہیں، انٹرویو کر رہی ہیں، سیاست میں حصہ لے رہی ہیں، کمپین کر رہی ہیں سارا، بلکہ یہ سیاسی پارٹیوں نے خواتین کو ہی آگے لگایا ہوا ہے۔ مثلا مسلم لیگ نون کا مسئلہ ہو تو مریم اورنگزیب یا عظمیٰ بخاری یہ بیٹھی ہوتی ہیں، پیپلز پارٹی کا مسئلہ ہو تو شیریں رحمان اور شادیہ مری وہ بیٹھی ہوتی ہیں۔ اب پی ٹی آئی کی چونکہ خواتین ادھر ادھر ہو گئی ہیں، شیریں مزاری وغیرہ، تو اب وہ شاندانہ گلزار اور وہ بیٹھی ہیں۔ تو کس چیز کی پھر یہ آپ تقسیم کرتے ہیں؟ یہ جو پرویز مشرف کا قانون ہے کہ جناب مخصوص سیٹیں ہونی چاہیے، اور یہ مخصوص سیٹیں بڑی بکتی ہیں، آپ کو یہ پتہ ہے؟ میں نے ایک جگہ اپلائی کیا تھا کسی خواتین نشستوں پہ کسی کے لیے، تو انہوں نے کہا جی اتنے پیسے لگیں گے۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یہ ساری پارٹیاں بیچتی ہیں، کیونکہ یہ ایک قسم کا پکا ہوتا ہے کہ جی اس نے جیت جانا ہے۔ مثلا 30 سیٹیں ہیں نا، تو 30 پہلی وہ تو ہارٹ کیک کی طرح بک جائیں گی۔ جو پچھلی ہیں 31 32 33 وہ کہتے ہیں جی اس کے لیے بھی آپ 3 لاکھ یا 5 لاکھ روپیہ جمع کرائیں۔ یہ ایک غلط ٹرینڈ ہے جو چل رہا ہے اس وقت۔ تو یہ اس کے اوپر بھی کائنڈلی یہ اجلاس بلائیں کہ یہ سیٹیں نہیں ہونی چاہیے، یہ پارلیمنٹ کو لکھیں کہ وہ آئین سازی وہ کریں اور اس کو ان سیٹوں کو ختم کریں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ان سیٹوں کی، کوئی ضرورت نہیں ہے، الیکشن لڑ کے آؤ اور سارا کچھ کریں۔ ویسے تو ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ میں نے جب جسٹس پارٹی بنائی نا، تو میں نے اس کا منشور وغیرہ ہم نے سارا بنایا، تو ہم نے اس میں کوئی اقلیتوں کا یا مسلمانوں کا یا کسی کا ذکر نہیں کیا۔ تو میں گیا اس کے پاس، ایک ملاقات ہوئی، یہ ہمارے بڑے مشہور تھے وہ کرسچین کے نمائندے،
ابھی میرا نام ذہن سے بھول گیا ہے، وہ MNA رہے ہیں، وزیر بھی رہے ہیں، ان کے پاس گیا جی، تو انہوں نے کہا جی ملک صاحب آپ کے منشور میں اقلیتوں کا ذکر نہیں ہے۔ میں نے کہا جی ہم ان کو برابر ہی سمجھتے ہیں، وہ بھی الیکشن لڑیں اور سارا کچھ کریں۔ تو انہوں نے کہا جی یہ بڑا اچھا آپ نے کیا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اقلیتیں ہیں، خواتین ہیں، فلانا ہے، ٹھیک ہے کھلی چھٹی ہو، سب پارٹیوں ویسے پابند ہوتی ہیں، وہ بھی آئین میں لکھا گیا کہ خواتین کو اتنی نشستیں دیں گے، تو وہی حساب ہو جاتا ہے، پھر بیچ میں مخصوص نشستیں علیحدہ آ جاتی ہیں، تو یہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ تو بات یہ کر رہے ہیں جو مخالفین ہیں نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی جو یہ اسے کیا کہتے ہیں اپنا قاضی فیض عیسیٰ نے یہ اجلاس جو بلایا ہے فیصلے سے پہلے، یہ اجلاس ناکام ہو گئے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ قاضی فیض عیسیٰ تنہا رہ گئے ہیں۔ یہ جھوٹ کے پلندے ہیں، اس میں حقیقت کی کوئی بات نہیں ہے، اور یہ غلط ہے۔ ویسے میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، ابھی بھی ٹی وی پہ وہ سلمان اکرم راجہ اور وہ بیٹھے تھے، تو رانا ثناء اللہ نے کہا جی کہ جس پارٹی نے لسٹ ہی نہیں دی اس کو کیوں ملے، جس پارٹی نے الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا اس کو کیوں ملے، جس پارٹی کا یہ حق ہی نہیں ہے اس کو کیوں ملے۔ تو وہ راجہ سلمان اکرم راجہ صرف یہ کہہ رہا تھا بھئی ہمارا یہ حق بنتا ہے، اگر ہم اصلی سیٹ سے جیتتے تو بھئی وہ تو ہے، ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں، کئی دفعہ خالی دستخط آپ فارم پہ نہیں نہ کرتے، آپ نائل ہو جاتے ہیں جتنے مرضی پاپولر آپ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی اجلاس ناکام نہیں ہوا، یہ کنسنسس کی کوشش کی جا رہی ہے، پہلی دفعہ یہ مسئلہ ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں انپریسیڈنٹل، تو اس کی پہلے مثال نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ایک وہ مثال بنانا چاہتے ہیں کہ یہ ذرا صحیح ماحول میں یہ چیز جائے، ٹھیک ہے، یہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جناب علی ایک بڑی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، ویڈیو تو میں نہیں لگا رہا، لیکن وہ بریگیڈیئر امتیاز کے حوالے سے کہ جناب جو بڑا ایک فن خان ہوتا تھا اور بڑا فرعون ہوتا تھا اور بڑا نمرود اور بڑا عامر ہوتا تھا، اور اس نے بڑی بڑی حکومتیں گرائیں، بریگیڈیئر امتیاز، اس کو آج اپنے بیٹے نے اپنے گھر سے نکال دیا ہے، پولیس لے کے آئے ہیں اور اس کو گھر سے نکال دیا ہے کہ نکلو تم یہاں سے، اور اس کی فرعونیت کو وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں آخر میں یہ حال بھی ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی کہ اپنے بچوں کو اپنی زندگی میں جائیداد نہ دیں اور یہ نہ کریں اور وہ نہ کریں، یہ بہرحال اس کے نا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کا کوئی آپ یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اپنی زندگی میں جائیداد نہ دیں تو بچے بڑے تابعدار رہیں گے، دے دیں تو تابعدار نہیں رہیں گے، جو جس کی سر جی وہ اس کی سرشت میں ہوتا ہے نا، جس کی جبلت میں ہوتا ہے، جس کی اس میں ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں جناب، تو وہ اسی طریقے سے بیہیو کرتا ہے، اس کا کوئی ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے۔ ہاں اپنی آپ پلاننگ کریں، آپ کی جائیداد اتنی ہے آپ دے دیں، آدھی بچوں کو دے دیں، نہ دیں، مر جائیں، یہ ساری چیزیں ادھر ہی رہ جاتی ہیں، لیکن پلاننگ اس میں نا یہ دیوانے بھی فرزانے اور فرزانے بھی دیوانے، اس کا کوئی کلیہ نہیں ہے 2 اور 2 4 کی طرح کہ آپ جائیداد نہیں دیں گے تو بچے آپ کے بڑے تابعدار ہوں گے، وہ زندگی میں ہی آپ کو جو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے، اور اگر آپ دے دیں گے تو وہ آپ کو گھر سے نکال دیں گے۔ اس کا 2 اور 2 4 کی طرح کلیہ نہیں ہے، جو مرضی کریں، یہ جو ہے نا بڑھاپا اور یہ ساری چیزیں یہ آ جاتی ہیں۔ تو وہ بریگیڈیئر امتیاز سے میری بات شروع ہوئی ہے کہ جناب اس کو اپنے بیٹے نے گھر سے نکال دیا ہے، اور وہ کہتا رہا ہے کہ مجھے آرڈر دکھاؤ، مجھے آرڈر دکھاؤ، تو وہ کہہ رہے ہیں جی یہ برت کا ہے کہ یہ نشان ہے، یہ والا یہ دیکھیں، بہرحال اس طرح ہوتا ہے۔ تو دوستو جو لوگ گروپ لائف انشورنس کے کیس کرنا چاہتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ 4 سال کے بعد یہ کیس نکل آیا ہے، آپ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو فوری طور پہ اپنا شناختی کارڈ کی کاپی بھیجیں اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں۔ 16 سپٹمبر کو یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججوں کے پاس یہ کیس لگ گیا ہے، جسٹس میاں گل اورنگزیب اور جسٹس ارباب کے پاس۔
تو آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے تو آپ کا کیس بھی اس میں شامل ہو جائے گا اور آپ جلدی فیصلہ اس میں آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے 0300472572 پہ آپ رابطہ قائم کریں. انشاءاللہ تعالی آپ سے ہم پھر مزید بات چیت کریں گے. تو دیکھتے ہیں کہ صبح کیا آتا ہے, آپ کا وہ ٹھیک اندازہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یا کیا ہوتا ہے. تو وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ اللہ ہی جانے کون بشر ہے.